أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. یہ سورہ مطففین کی درمیانی آیتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. اس سے پہلے جو کمی کرنے والے، گھٹانے والے، تکذیب کرنے والے تھے ان کا ذکر تھا. ان آیتوں کے اندر نیک لوگوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ہرگز نہیں، روز جزا کے اندر قیامت کے دن جو جزا و سزا ہوگی اس کا انکار نہ کرو. نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہوگے. علیین سے مراد جنت کے بالا خانے ہے یا کوئی مخصوص جگہ ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر رہتی ہے. تو نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر ہے. اسی علیین کے اندر جو بلند و بالا مقام ہے یا جنت کے بالا خانے ہے اس میں نیک لوگوں کے رجسٹر بھی ہوگے. ان کتاب الابرار لفی علیین. نیک لوگوں کے رجسٹر، دفتر یہ علیین میں ہوگے. ان رجسٹروں کے اندر ان کے ناموں کا، ان کے کاموں کا، ان کے کرداروں کا تذکرہ ہوگا. جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. ان سرٹیفکیٹوں کے اندر اس کا نام ہوتا ہے. اس کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اس میں اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. اس کو جو ایوارڈ دیا جاتا ہے ان ایوارڈ کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان ایوارڈ کو، سرٹیفکیٹ کو وہ سنبھال کر کے رکھتا ہے، اپنے مخصوص کمرے میں رکھتا ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. آگے کہا وما ادراک ما علیون. آپ کو معلوم ہے علیین کے اندر کیا ہے. یہاں فی محذوف ہے، ای وما ادراک ما فی العلیین. علیین کے اندر کیا رکھا ہے آپ کو معلوم ہے. تو کتاب مرقوم ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے جس میں ان کے ناموں کا، کرداروں کا ذکر ہوگا. یشہدہ المقربون. مقرب لوگ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. دنیا کا کیا دستور ہے ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھا مکان بناتا ہے، اچھی گاڑی لاتا ہے تو وہ یوں چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا مکان دیکھ کر کے لوگ تعریف کریں، کوئی اچھا بول بولے. ہم گاڑی نہیں لائے ہیں تو لوگ تعریف کریں تو ہمیں اچھا لگے. ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ نے کوئی کردار کیا، کوئی چیز ایجاد کی تو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں اور مجھے اس پر رسپانس ملے لوگوں کی جانب سے. یہ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے. تو اس میں خاص طور پر اہل نظر اور جو ماہرین لوگ ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں اگر وہ تعریف کرے اور سراہے تو آدمی پھولے نہیں سماتا. یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے کہ میرے اس کام پر
فلاں بڑے شخص نے تعریف کی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا. ان کے نیک لوگوں کے جو رجسٹر ہوگے اس میں ان کے کردار اور ان کے جو کام وغیرہ جن کا تذکرہ ہوگا، تو یہ بڑے لوگ اس کو دیکھیں گے، دیکھ کر کے اس کو سراہیں گے. تو یہ ان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اہل نظر ہماری تعریف کر رہے ہیں اور اہل نظر ہمارے ان دفتروں کو، رجسٹروں کو دیکھ رہا ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی تعریف کی بات ہوگی. اسی کو کہا یشہدہ المقربون، مقرب اور بالکل نزدیکی جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب کے بندے جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، یہ ان رجسٹروں کا، ان ایوارڈوں کا، ان سرٹیفکیٹ کا دیدار کرے گے. تو یہ انسان کے لیے ایک نعمت تو یہ ہوگی، یشہدہ المقربون. دوسری نعمت کیا ہوگی جنت کے اندر؟ آگے کہا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بڑے نعمتوں میں، عیش و عشرت میں، آرام و راحت میں ہوگے. جنت کی نعمتیں کیسی ہے؟ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمارے تصور سے باہر. حدیث شریف کے اندر آتا ہے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا فِي قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَتْ. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے کہ ان نعمتوں کو کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کسی نے اپنے کانوں سے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا. آپ ان نعمتوں کے بارے میں سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. آپ کی سوچ کی انتہا ہو جائے گی. اس سے آگے اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہے کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا ہو. کیا ہے جنت میں؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اس کو مختصر طور پر کہا ایک جگہ میں کہ اس میں ہر انسان کی خواہش کی چیز اور لذت کی چیز اس کو مل جائے گی. وہ چاہے گا مجھے یہ ملے، فوراً مل جائے گا. وہ چاہے گا مجھے یہ چاہیے، فوراً مل جائے گا. یعنی کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی خواہش اور اس کی تمنا ادھوری رہے. ہر چیز مل جائے گی اور فوری طور پر اس کو میسر ہو جائے گی. آج دنیا میں دیکھ لو، بڑے سے بڑا مالدار، اب دیکھ لو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو، اس کو لے لو، کیا اس کی تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. بہت سی اس کی خواہشیں اور تمنائیں ادھوری رہ جاتی. ام للانسان ما تمنا، انسان کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہی نہیں دنیا میں. یہ دنیا خواہشات اور تمنا پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس میں یہ پیغام ہے ہمارے لیے. ہاں، تمہاری خواہشیں جو پوری کرنی ہے، تمنائیں پوری ہوگی، وہ جنت میں. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوگے. کیسے ہوگے؟ تو آگے اس کا ایک تھوڑی سی جھلک بیان کی کہ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر. یہ جنت کی مسہریاں ہوگی. تخت، جنت کے تخت ہوگے، یا دنیا کے تخت نہیں. یا دنیا کے تخت تو آپ لے لے کے صوفے وغیرہ جتنے بھی خوبصورت سے خوبصورت، اچھا سے اچھا بنا لو، لیکن جنت کی ایک ایک چیز نرالی ہے، انوکھی ہے. اس کی ایک معمولی چیز کا بھی پوری دنیا والے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عجیب چیز ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جنت کی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، اور نظارہ کر رہے ہوگے. کس کا؟ گرد و پیش کا. آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہے ہوگے. خوبصورت ماحول، بھائی لالا زار کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اپنے گرد و پیش کے خوبصورت ماحول کا نظارہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کو کتنا اچھا لگتا ہے. آپ کے بھی سفر میں چلے جاؤ، آرام میں، راحت میں، سکون میں ہو، اس وقت کوئی ٹینشن نہ ہو، موڈ فریش ہو، اور آپ کی جو ٹرین چل رہی ہو وہ پہاڑوں سے ہو کر کے گزر رہی ہو، پھر جنگلات آتے ہو، اور پھر اس کے بعد میں سبزہ زار آتے ہو، باغات سامنے آتے ہو، تو کتنا، اور موسم بھی بالکل سہانا اور خوشنما ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ لوگ بھی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے گرد و پیش کے پورے نظارہ کریں گے اور دیدار کریں گے اور سکون میں ہوگے. اسی سکون کو آگے بیان کیا کہ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ آپ جو ہے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی اور تراوٹ کو دیکھیں گے. آدمی جب نعمت میں ہوتا ہے نا، آرام میں، راحت میں، سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے، تو اس کی جو تازگی ہے وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے. انسان حساس ہے،
اگر غم میں ہوتا ہے تو غم چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، نعمت میں ہوتا ہے تو اس کی خوشی تازگی چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ لوگ مسحریوں پر جب بیٹھے ہوئے ہوگے تو یہ نعمتوں کی جو تازگی ہے، جو سکون ہے، وہ ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے خوش ہیں، بڑے مزے میں ہے، بڑے آرام اور مستی میں، ان کے چہروں سے ہی یہ جھلک رہا ہوگا۔ یہاں کہا کہ اے مخاطب، اگر تو ان کو دیکھ لے وے جس حال میں وہ بیٹھے ہوئے ہوگے تو چہرے دیکھ کر کے پڑھ لے گا کہ یہ لوگ خوشی میں اور مستی میں، کیونکہ ان کے چہروں پر ہی وہ تازگی نعمتوں کی نظر آئے گی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ پھر آگے کہا یسقون من رحیق مختوم، ان کو سر بمہر شراب سے پلایا جائے گا۔ کیسی شراب؟ جو بوتل میں سیل بند اور مہر لگی ہوئی شراب۔ یسقون من رحیق مختوم، اور اس کے مہر جو لگے ہوئے، اس کا سل جو لگا ہوا ہے وہ بھی دنیا کے سل کی طرح نہیں، ختامہ مسک، مشک کا مہر ہوگی، اس پر مہر لگی ہوئی مشک کی ہوگی۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ سمجھنا، یہ جنت کی شراب ہے۔ جنت کی شراب کے بارے میں ایک جگہ پر کہا وہ اتنی بہترین شراب ہوگی، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا لا یصدعون فیہا ولا هم عنہا ینزفون، کہ اس میں درد سر نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب پینے سے تو بہت سو کو سر میں درد ہوتا ہے، اور پھر آگے کہا کہ اس سے عقل میں خلل اور فطور نہیں آئے گا، عقل ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو شرابی جو بیوڑا ہوتا ہے پی کر کے مست ہو جا، عقل اس کی چلی جاتی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شراب پئیں گے ان کی عقل باقی رہے گی، ان کے سر میں ذرا بھی درد نہیں ہوگا، یہ بس لذت کے لیے ایک عجیب قسم کی شراب ہوگی۔ تو یہ شراب یسقون، یہ بیٹھے ہو گئے مسحرے پر، شراب کے جام بھی چلے گئے، مستی میں اور خوشی میں ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، ہر چیز سے آزاد ہو گئے، ہر خواہش اور ہر تمنا ان کی پوری ہو رہی ہے۔ کوئی کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے ان سے کوئی خواہش تمہاری، کوئی تمنا، کہیں گے ہمیں ہر چیز حاصل ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، ساری چیزیں ان کو ملی ہوئی۔ یسقون من رحیق مختوم، تو سر بمہر شراب ان کو پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اس کا جو مہر ہوگی وہ مشک کے مہر۔ آگے کہا عجیب بات کہی آگے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لوگوں ایسی چیزوں میں ریس کرنے والوں کو ریس کرنی چاہیے، بازی لگانے والوں کو ایسی چیزوں کو حاصل کرنے میں بازی لگانی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو ایسی چیزوں کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ تم کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہو، اور دنیا کی کیا نعمتیں ہیں، یہ بالکل معمولی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تمہیں اگر ریس لگانی ہے تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں ریس لگاؤ، ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف آؤ، تمہیں یہ نعمتیں مل جائے گی، جنت آسانی سے مل جائے گی، بہت قریب ہے، جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ الجنت اقرب من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تو انسان کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ جوتے کا تسمہ ہوتا ہے نا، آپ کا جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے، جنت اس سے زیادہ قریب ہے اگر آپ جانا چاہو تو۔ کیسے؟ جہنم بھی اتنی قریب ہے، جنت میں جانا چاہو اتنی قریب ہے، جنت میں کیسے چلے جائے گا؟ بس ایک کام کرنا ہے کہ ایک قدم جو ہے اپنے نفس پر رکھ لو، نفسانی خواہشات پر نہ چلو، اللہ کی مرضی پر چلو، اپنی مرضی پر نہیں، اللہ کی مرضی پر چلو۔ آپ کا ایک قدم آپ کے نفس پر ہوگا، دوسرا قدم جنت میں، بہت قریب ہے۔ اور جہنم بھی اتنی قریب ہے، جہنم میں جانا ہے اپنی مرضی پر چلنا شروع کر دو، رب کی مرضی چھوڑ دو، جہنم بھی بہت قریب ہے۔ یہاں ان آیتوں میں دعوت دی جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے کہ یہ نعمتیں ہے، اس میں ریس لگاؤ۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس شراب کی جو ملاوٹ ہوگی، اس میں جو ملایا جائے، دنیا کے اندر شراب میں چیزیں ملاتے ہیں، کبھی سوڈا ملاتے ہیں، کبھی پانی ملاتے ہیں، کبھی یہ ملاتے ہیں، تو اس کی ملونی جو ہوگی، اس کے اندر جو شراب میں جو ملایا جائے گا
تسنیم سے ملایا جائے گا۔ تسنیم، تسنیم کیا ہے؟ تو عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جو نکلتا ہے، اتنا لذیذ اس کا پانی ہوگا کہ کبھی ایسی لذت کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ یہ عین یشرب بها المقربون، اس چشمے سے نیک لوگ، اللہ کے مقرب اور خاص بندے پیتے ہیں، ان کو تو ڈائریکٹ ملتا ہے، اور یہ نیک لوگوں کو ملے گا اس میں سے ملاوٹ کے لیے، ملونے کے لیے ملے گا۔ ٹھیک ہے تم بھی لے لو لیکن تم اس میں ملا کر کے پیو۔ یہ اتنا مخصوص ایک چشمہ ہے، اس کا پانی ہے کہ اس کی ملونی میں، اس کے اندر سے لا کر کے اس میں ملاوٹ کیا جائے گا، یہ اس میں، اس شراب میں اس کی ملونی کی جائے گی۔ عین یشرب بها المقربون، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اب سنو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بلا شبہ نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہوگے۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ علیین میں کیا چیزیں ہوگی۔ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا رجسٹر اور ان کے سرٹیفکیٹ ہوگے۔ یشہدہ المقربون، اس کو مقرب بندے دیکھیں گے اور اس کا دیدار کریں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوگے۔ علی الارائک ینظرون، وہ مسہروں پر بیٹھے ہوئے گرد و پیش کا نظارہ دیکھ رہے ہوگے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تراوٹ اور تازگی کو دیکھو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو شرب مہر شراب سے پلایا جائے گا۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسی نعمتوں کے بارے میں ریس کرنے والوں کو اور مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ اور ریس کرنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اس شراب کے اندر ملاوٹ تسنیم کی ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس کو مقربین جس سے پیتے ہیں اور شراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان نعمتوں سے مستفیض فرمائے اور جنت میں دخول اولین ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔